میری شادی کو کئی عرصہ گزر چکا تھا لیکن ابھی تک میری اولاد نہ ہوئی تھی۔ میں اپنی بیوی کے بہانوں سے تنگ آ گیا تھا اور وہ اپنے ساتھ جو جہیز میں لیے تحفہ لے کر آئی تھی اس نے میرا جینا خوار کیا ہوا تھا اور زندگی کے حالات اور واقعات میرے بس میں نہ تھے۔ میں کئی بار کوشش کر چکا تھا کہ اپنی زندگی کو سیدھی راہ پر لے آؤں، لیکن میری بیوی نے مجھے مجبور کر دیا تھا اور آہستہ آہستہ میں اس کی عادتوں سے تنگ آنے لگا۔ جب سے میری شادی نائلہ سے ہوئی تھی، وہ اپنے ساتھ جہیز میں اپنی بہن کو لے آئی اور میرے سامنے شادی کی رات کئی مجبوریاں کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کی مجبوریوں کو دیکھ کر مجھے اس کی حالت پر ترس آیا اور میں نے اس کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی بہن کو میرے گھر میں رکھ سکتی ہے۔ میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن میری اجازت کا جو مجھے صلہ دیا گیا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میری خاموشی کا نائلہ ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ کئی بار اس کو سمجھا چکا تھا لیکن میری بات کا کوئی اثر نہ تھا، کیونکہ اس کی بہن ہمارے کمرے میں ہی سونے لگ گئی، ہر وقت اس کو چپکی رہتی اور رات کو بھی ہمارے ساتھ ہی سونے لگی۔ اب میں نائلہ کو یہ ساری باتیں کیسے سمجھاتا؟ اس کو اس سب کا خود ہی خیال کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک شادی شدہ لڑکی تھی۔ اپنا اور اپنے شوہر کا خیال اسے لازماً رکھنا چاہیے تھا۔ میں کئی بار اس کو باتوں باتوں میں سمجھا چکا تھا اور کہہ چکا تھا کہ اپنی بہن سویرا کو الگ کمرے میں سلایا کروں۔ میرا گھر بہت بڑا تھا، وہ کسی بھی کمرے میں آسانی سے جا کے سو سکتی تھی، لیکن نائلہ کا نہ جانے ایسا کون سا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ ہر رات اپنی بہن کو اپنے ساتھ ایک ہی بیڈ پر سلاتی تھی۔ مجھے یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی۔ ایک دن جب میں نائلہ کی اس عادت سے تنگ آ گیا تو اس سے کہنے لگا کہ تم مجھے بتا دو آخر کیا چاہتی ہو۔ میں نے تمہاری بہن سویرا کو ہمارے گھر میں رہنے کے لیے صرف اجازت دی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کو ہر وقت اپنے پاس چپکا کر رکھو اور اس کے ساتھ رہو۔ مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا جب وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہمارے کئی معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن آج تک کبھی بھی میں نے تم سے اکیلے میں کوئی بات نہیں کی۔ ہر وقت وہ تمہارے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ یہ چیز مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، اس لیے تمہیں اب اپنی بہن سے الگ ہونا ہوگا، یا تو تمہیں اپنی بہن سویرا کو اس گھر سے رخصت کرنا ہوگا یا پھر اسے اس کمرے سے نکالنا ہوگا۔ جیسے میں نے یہ ساری باتیں کھول کر نائلہ کے سامنے رکھیں تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ سب کچھ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میری بہن کن غموں کو دیکھ چکی ہے۔ اس کو اکیلے نیند نہیں آتی، جب تک کہ میں اس کے ساتھ نہ سوؤں وہ نہیں سوئے گی، ڈر جاتی ہے، اور سویرا کا میرے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی بہن کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ میں نے آپ کو شادی کی رات بتا دیا تھا کہ میری بہن کی زندگی کیسے گزری۔ کیا آپ سب کچھ بھول چکے ہیں؟ اگر آپ بھول چکے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ یاد دلا دوں۔ وہ شام جب میری بہن تقریباً 3 سالوں کی تھی، تب میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم 2 بہنیں تھیں، ہمارا تو کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار تھا جس کو ہم جانتے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بہن کو سنبھالا اور وہ مجھے اپنی ماں سمجھتی۔ وہ نہیں جانتی کہ اس کے والدین کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن جب اس کو علم ہوا کہ وہ اپنے والدین کو کھو چکی ہے تو وہ پاگل ہو گئی تھی، اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ اب کئی عرصہ ہو چکا ہے، میں نے اس کو اپنی بیٹی بنا کر پالا ہے۔ میں آپ کے کہنے پر اپنی بہن سویرا کو نہیں چھوڑ سکتی، اس میں میری زندگی ہے، میں کیسے بھول جاؤں؟ جب وہ شدید بیمار ہوئی تو میں نے ایک ماں کی طرح فرض نبھایا
اور اس کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہر قیمت چکائی۔ اس کو میرے ساتھ کی عادت ہو چکی ہے، وہ مجھ سے جدا ہوگی تو صرف موت کے ذریعے ہی وہ مجھ سے جدا ہو سکتی ہے، اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جو ہم دونوں بہنوں کو جدا کر سکے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ میری بہن سویرا مجھ سے جدا ہو جائے۔ جب میری بیوی نے میری بات کے بدلے مجھے یہ ساری باتیں سنائیں تو میں خاموش ہو گیا۔ مجھے لگا کہ اس کو شاید میری بات سمجھ نہیں آ رہی یا پھر میری باتوں کا نائلہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نائلہ سے محبت کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ صرف ایک ہی ہے، نہ تو اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے اور نہ ہی اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی زندہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی میں نے اس سے شادی کی۔ میرے والدین نے مجھے کئی بار منع کیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں نائلہ سے شادی کروں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کسی اچھے خاندان کی شریف لڑکی سے شادی کر لوں تاکہ میرے والدین کا سٹیٹس خراب نہ ہو، وہ لوگوں کو بتانے میں شرمندہ نہ ہوں کہ ان کی بہو کے نہ تو والدین ہیں اور نہ ہی کوئی رشتہ دار، اور نہ ہی اس کے خاندان کے بارے میں ہم لوگوں کو کچھ علم ہے۔ اس لیے اماں جان چاہتی تھی کہ میں نائلہ سے شادی نہ کروں، لیکن مجھے ہر حال میں نائلہ چاہتی تھی۔ نائلہ میری پسند تھی اور میں اپنی پسند کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں شروع سے ہی ضدی تھا۔ میرے دو بڑے بھائی تھے اور میں اپنے والدین کی چھوٹی اولاد تھی۔ ہر بات کو اپنے طریقے سے منوانے کا فن بھی میرے پاس موجود تھا۔ اگر مجھے کوئی بھی چیز لینی ہوتی تھی تو میں اپنے والدین کے سامنے ضد کرتا رہتا، ان سے ہر کام کروا لیتا تھا۔ میرے دو بڑے بھائی مجھ سے کہتے رہتے تھے کہ امی اور ابو تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور جب بات نائلہ پر آئی تو میں نے بہت مشکل دیکھی۔ اتنی مشکلات تو میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھی تھی جتنی نائلہ کو حاصل کرتے وقت مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن خدا کا شکر ہے میں نے اسے حاصل کر لیا۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ حاصل ہونے کے باوجود بھی سب لا حاصل ہو چکا ہے۔ نائلہ کو میری محبت کی پرواہ نہیں ہے، وہ مجھے وقت نہیں دیتی اور ہر وقت اپنی بہن کے ساتھ ہی وہ چپکی رہتی ہے، حالانکہ اس کو لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ میں نے جن حالات میں اس کو اپنایا تھا اسے تو میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے اب نائلہ کو دیکھ کے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے۔ مجھ سے شادی کر کے اب نہ تو میں اپنے والدین کی عزت کا مان رکھ چکا تھا اور نہ ہی میرے پاس نائلہ کی محبت بچی تھی۔ دل کرتا تھا کہ اس زندگی سے دور کہیں چلا جاؤں، کیونکہ یہ حالات اور واقعات میں نے نہیں سوچے تھے۔ میں نے نائلہ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت زندگی کے آغاز کے بارے میں سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گا، میرے بچے ہوں گے اور اچھے مستقبل کے لیے میں دعائیں کرتا رہتا تھا، لیکن نائلہ کی بہن سویرا نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ مجھے سویرا ایک آنکھ پسند نہ تھی۔ وہ بار بار مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی، میٹھی زبان سے مجھے بھی قائل کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کے الفاظ مجھ پر ذرا بھی اثر نہ کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرے اور میری بیوی نائلہ کے درمیان دیوار ہے اور مجھے صرف دیوار کے علاوہ اور سویرا کچھ بھی نہ لگتی تھی، حالانکہ میں اس کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، کیونکہ یہ نہ صرف نائلہ کی بہن تھی بلکہ میری بھی چھوٹی بہن تھی۔ ہم تین بھائی تھے، ہماری کوئی بہن نہ تھی۔ میں سمجھتا تھا
کہ سویرا کی صورت میں مجھے بہن ملنے والی ہے جو میرا خیال رکھے گی، ہمارے گھر کا سکون برباد نہیں ہونے دے گی، لیکن اب تو ہمارے گھر کا سکون سویرا کی وجہ سے برباد ہو رہا تھا۔ میں صبح سویرے آفس چلا جاتا، سارا دن وہیں پر گزارتا، شام کو سوچتا کہ آج نائلہ کے ساتھ وقت گزاروں گا، اس کے ساتھ کہیں باہر جاؤں گا، لیکن کبھی بھی مجھے اتفاق سے نائلہ اکیلی نہیں ملتی تھی۔ میں جب بھی کمرے میں جاتا تو وہ دونوں ساتھ میں سو رہی ہوتی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید غصہ آتا تھا، پھر میں اپنا بستر لے کے دوسرے کمرے میں جا سوتا تھا، کیونکہ مجھے یہ بات مناسب نہ لگتی تھی۔ کئی بار نائلہ مجھ سے کہہ چکی تھی کہ میری بہن ہے، تمہاری بھی بہن ہے، تم سو جایا کرو، تمہاری ماں کیا کہے گی کہ تم الگ کمرے میں کیوں سوتے ہو؟ نائلہ کی اس بات کا مجھے کوئی جواب نہ ملتا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے تمام الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ اب میں اس کو کیا بتاتا کہ میں کن حالات اور واقعات سے گزر رہا ہوں؟ آفس میں بھی میرے ساتھ کچھ ایسا نہ ہو رہا تھا۔ میں نے نائلہ کی وجہ سے کئی لڑکیوں کے دل توڑے تھے، شاید یہ اسی وجہ سے سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا تو کئی لڑکیاں مجھ پر جان دیتی تھیں، مجھ سے محبت کرتی تھیں۔ میں نے سب سے بات کی، سب کو شادی کا دلاسا دیا، سب کے جذبات کے ساتھ کھیلا، لیکن کسی سے بھی محبت نہ کی، کسی کے ساتھ حقیقی لگاؤ۔ میں چاہتا تھا کہ جو لڑکی مجھ سے دور رہے گی، جو لڑکی میرے معیار کے مطابق ہوگی، میں اسی سے شادی کروں گا، اور میری یونیورسٹی کی تمام لڑکیاں جن کو بھی میں دیکھ کر مسکراتا تھا، وہ میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے راضی ہو جاتی تھی۔ نہ صرف بات کرتی تھی بلکہ ہر حد سے گزر جاتی تھی۔ میں اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتا تھا، یوں سمجھتا تھا کہ جیسے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہر لڑکی مجھ پر مرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے خواہش مند ہے۔ یہی چیز میرے غرور میں اضافہ کر رہی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں نے ایک لڑکی کے ساتھ بہت برا کیا، اور اب میرے ساتھ وہی ہو رہا تھا۔ میں نے ایک لڑکی کو اپنی محبت کی باتوں میں پھنسایا، اس کو اپنے جال میں پھنسایا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ وہ ہمارے کالج کی بہت خوبصورت لڑکی تھی، امیر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بھی نمایاں تھی۔ شروع کے دنوں میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ کوئی لڑکی مجھے نظر انداز کرے۔ بس اس دن کے میں نے اس کے سامنے آنا چھوڑ دیا۔ وہ مجھے ڈھونڈتی رہی ہوگی، لیکن میں نے کبھی بھی اس کو اپنی شکل نہ دکھائی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کرنے سے اسے میری اہمیت معلوم ہوگی، اور پھر ایک دن اچانک میں اس کے سامنے آیا۔ وہ اس قدر حسین و جمیل بن کے آئی کہ جیسے وہ مجھے دیکھ کے پاگل ہو جائے گی، اور میں مسکرانے لگا۔ جیسا میں نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ وہ میرے دیکھنے کے انداز سے، میری پرسنالٹی سے بہت متاثر ہوئی اور اپنا دل مجھ پر ہار بیٹھی۔ نہ چاہتے ہوئے وہ مجھ سے محبت کر بیٹھی، اور میں اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتا رہا۔ وہ مجھ سے محبت کی بھیک مانگتی رہی، اپنانے کے لیے ہاتھ جوڑتی رہی، لیکن میں نے اس کو نہ اپنایا، کیونکہ مجھے نظر انداز ہونا نہ بھولا تھا۔ جس انداز سے اس نے مجھے شروع میں نظر انداز کیا تھا وہ میرے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ وہ مجھ سے بار بار محبت کی بھیک مانگتی رہی، لیکن میں نے اسے اپنایا نہیں، بلکہ اسی پر ہی الٹا الزام لگا کر خود کو آزاد کر لیا۔ اس کا کوئی قصور نہ تھا، اس نے تو صرف مجھ سے محبت کی تھی، اور وہ بھی محبت میں آ کر ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے تو اپنے گھر میں بھی میرے بارے میں بات کر رکھی تھی۔ وہ چاہتی تھی
کہ میں اس کے گھر رشتہ لے کر آؤں، لیکن میں تو اس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، میں نے تو اس سے صرف ایسے ہی بات کی تھی، میرا کیا قصور تھا؟ وہ جذباتی ہو گئی۔ شاید یہ سب کچھ اسی لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسی نے ہی مجھے بد دعا دی ہوگی، اور میں اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ پا رہا۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو اس کی دوست نے تب بھی مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر سے بھی بھاگنے کے لیے راضی ہے، بس تم اس کو اپنا لو، وہ سب کچھ بھول جائے گی۔ لیکن میں نے تب بھی اس کی بات بالکل نہ مانی، اور پھر اس کے والدین نے اس کی شادی زبردستی اس کے کزن کے ساتھ طے کر دی۔ تب مجھے افسوس ہوا، میں چاہتا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی اور پھر اسی سے شادی کرتی، لیکن یہ سب کچھ مجھے تو کھیل لگتا تھا۔ اس نے سچی محبت کی تھی اور مجھے اپنانا چاہتی تھی۔ خیر، میں اس کو بھول گیا۔ بہت جلد میں نے اپنی زندگی کا سفر نئے سرے سے شروع کیا۔ بہت لڑکیوں کو پتا تھا کہ میں ہر لڑکی سے بات کرتا ہوں، لیکن اس سب کے باوجود بھی لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے لیے بے تاب رہتی تھی۔ میں اپنی تمام دوستوں کو بتا چکا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان لوگوں کو مجھ سے اس قدر محبت تھی کہ وہ پھر بھی مجھ سے بات کرتی تھی۔ شاید یہی وہ دن تھے جہاں سے میں نے بھٹکنا شروع کیا، اور اب مجھے سزا مل چکی تھی۔ اب مجھے اس لڑکی کی بے انتہا یاد آتی تھی جو میری محبت میں پاگل تھی، اور پھر بعد میں نائلہ کی محبت میں پاگل ہو گیا۔ نائلہ کو میں نے حاصل تو کر لیا، لیکن اس کو حاصل کرنے کے بعد مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ میں ویسے کا ویسا خالی ہاتھ رہ چکا ہوں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے ابھی تک اولاد نہیں دی۔ میرے والدین مجھ سے خفا ہو گئے، میرے بھائی بھی مجھ سے الگ ہو گئے، اور میں نے اس طرح نائلہ سے شادی کی۔ وہ وقت مجھے اب تک یاد ہے جب میں نے اپنی ماں کے قدموں میں اپنا سر رکھا تھا اور ان سے اپنی محبت کی بھیک مانگی۔ میری شادی صرف اسی سے ہوگی جس کو میں پسند کروں گا، اور میں نے ویسا کیا جیسا سوچا تھا۔ نائلہ سے مجھے پہلی محبت ہوئی تھی اور میں نے اس کو حاصل کر کے دکھایا، حالانکہ اس راہ میں مجھے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں نے کسی کو بھی اہمیت نہ دی۔ میرے والدین نائلہ کو پسند نہ کرتے تھے، لیکن میں نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر نائلہ سے شادی کی۔ اب میں خود ہی نائلہ سے بیزار آ چکا ہوں، اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن بلا وجہ اس کو چھوڑنا بھی غیر مناسب بات ہے۔ اسی طرح میری زندگی گزر رہی۔ روز نائلہ اور اس کی بہن سویرا میرے لیے مصیبت بنتی جا رہی تھی، اور میری پریشانیوں میں مزید اضافہ کرتے جا رہی۔ اس وجہ سے میں اپنے کام پر بھی توجہ نہیں دے رہا۔ میں کام کرنے کے دوران اپنے گھر کے خیالات اور نائلہ کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے کئی بار نقصان ہو چکا ہے۔ رپورٹ کسی اور چیز کی بنانی ہوتی ہے اور میں اس میں کچھ اور ہی لکھ ڈالتا ہوں۔ کئی بار میری اس سے بات بھی انسلٹ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پا رہا، اور اب تو میرے صبر کی حد ختم ہو گئی، اور اب کئی دنوں سے میرے ساتھ ایک مسلسل عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کئی بار میں اکیلے بیٹھ کر اس واقعے کے بارے میں سوچ چکا تھا اور اپنی پوری زندگی پر نظر دہرا چکا تھا، لیکن مجھے کسی چیز کی ابھی تک سمجھ نہ آئی تھی۔ ہمارے محلے کی ایک بزرگ عورت جسے اکثر میری سلام دعا ہوتی تھی، وہ مجھے کئی روز سے میری بیوی کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی۔
ایک دن اچانک وہ مجھ سے ملی اور کہنے لگی کہ تمہاری بیوی کا نام نائلہ ہے نا؟ میں نے کہا جی اماں جان، آپ جانتی ہیں کیا؟ تب اس بزرگ عورت نے جو بات مجھ سے کی اس کو سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہاری بیوی کے والدین کو جانتی تھی، ان لوگوں کو تمہاری بیوی کا دکھ کھا گیا، ان لوگوں کو اپنی بیٹی کے دکھ نے زندہ نہ رہنے دیا۔ لوگوں کی باتیں اور الزامات جب انہوں نے اپنی بیٹی کے خلاف سنے تو وہ زندہ نہ رہ سکے، دونوں اپنی بیٹی کے غم میں مر گئے، اور باقی جو اس کے رشتہ دار تھے انہوں نے بھی اس سے اپنے تمام تعلقات توڑ دیے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ گنہگار عورت ہے۔ میں اس کے والدین کو جانتی تھی، وہ بہت شریف تھے، انہوں نے اپنی شرافت میں پوری زندگی گزار دی، لیکن ان کی بیٹی نائلہ نے ان کو کہیں کا نہ رکھا، جینے کے لیے زندگی تنگ کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ نائلہ پہلے کا والد فوت ہوا، اس کو ہارٹ اٹیک آیا، اور وہ اپنی بیٹی کی یہ بدنامی برداشت نہ کر پایا، اور پھر اس کے بعد جب نائلہ کی ماں کو درد دکھنے لگا تو وہ بھی زندہ نہ رہ سکی۔ جب اس بزرگ اماں نے مجھ سے میری بیوی کے بارے میں اس قسم کی بات کی تو میں حیران ہو گیا اور اس کی طرف متوجہ ہونے لگا اور کہنے لگا کہ اماں جان، یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، نائلہ ایسی نہیں ہے، میں اس کو کئی عرصہ سے جانتا ہوں، اس کے والدین کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ فوت ہو گیا، اسی وجہ سے اس کی بہن سویرا بھی اس کے ساتھ ہے۔ تب وہ بوڑھی عورت مسکرانے لگ گئی اور کہنے لگی کیا تمہیں یہ سب کچھ نائلہ نے بتایا ہے؟ میں نے کہا جی، پھر وہ چلی گئی۔ اب انہوں نے میرے دماغ میں شک ڈال دیا تھا، مجھے لگتا تھا کہ جیسے واقعی نائلہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے اور مجھے یہ سب کچھ جاننا چاہیے، لیکن میں نائلہ سے اس قسم کی کوئی بات نہ کر سکتا تھا۔ میں اس سے پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ وہ مجھے ہر حال میں قبول ہے، میں ہر صورت اس کو اپنانا چاہتا ہوں۔ اب جب میں اس کو اس بارے میں بتاؤں گا تو وہ کیا سوچے گی؟ بس یہی سوچ کر میں نے خاموشی کو بہتر سمجھا۔ روز آفس سے آتا تھا اور شام کو آ کر اپنی زندگی کی ایک اور رات گزار دیتا تھا۔ پریشانی اس قدر تھی کہ کسی سے بھی بات نہ کر سکا۔ ایک دو دنوں بعد پھر وہ مجھے عورت ملی اور پھر مجھ سے اسی قسم کی باتیں کرنے لگی، مجھ سے کہنے لگی کہ وہ میری بیوی کو جانتی ہے اور میری بیوی بہت بد کردار ہے۔ میں حیران تھا کہ میری بیوی نے ایسا بھی کیا کر دیا کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین بھی اس دنیا میں نہ رہے اور رشتہ دار بھی اس سے اپنا منہ موڑ گئے، اور اس کی ایک بہن ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ ہی رہتی ہے۔ پہلے تو مجھے بھی شک ہوا کہ وہ بزرگ عورت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ضرور کوئی مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے نائلہ اور اس کی بہن اکیلے رہ گئے ہیں، ورنہ ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار اس دنیا میں ضرور موجود ہوگا۔ نائلہ نہ جانے مجھ سے کیوں چھپا رہی ہے، لیکن پھر جب ایک دن میں نے نائلہ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو وہ حیران ہو گئی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہو، لیکن اس نے اپنی باتوں سے مجھے اس طرح مطمئن کیا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اس عورت کی بات سن کر بہت بڑی بے وقوفی کر دی ہے، مجھے اس کی بات نہیں سننی چاہیے تھی۔ خیر میں خاموش ہو گیا۔ جب نائلہ نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں بد کردار ہوں اور میرے والدین میری وجہ سے ہی انتقال کر گئے، کیا ایسی باتوں پر آپ یقین کرتے ہیں؟ لوگ کل کو میرے بارے میں کچھ بھی بولیں گے تو آپ ان کی باتوں کا یقین کر لیں گے۔ کل کو ہمارے بچے پیدا ہوں گے اور آپ سے لوگ کہیں گے کہ یہ بچے آپ کے نہیں ہیں، آپ کی بیوی بد کردار ہے، تو تب آپ مان لیں گے؟
جب نائلہ نے مجھ سے اس طرح کی مطمئن کر دینے والی باتیں کہیں تو میں خاموش ہو گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یا پھر اس بزرگ عورت کو نائلہ کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، ورنہ نائلہ مجھے حقیقت ضرور بتا دیتی۔ اس کے والدین اس دنیا سے انتقال کر گئے، اس کی اکلوتی بہن اس کے پاس رہ گئی، اس بارے میں اس نے مجھے سب بتایا تھا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ میں خاموش ہو گیا۔ اب وہ عورت مجھے روز ملتی تھی، لیکن اس نے مجھ سے یہ بات کرنا چھوڑ دی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، لیکن ابھی بھی مجھے شک ہو رہا تھا۔ میں خاموش تو تھا، لیکن اس بزرگ عورت نے میرے دل میں وہم سا پیدا کر لیا تھا۔ ایک دن جب میں اپنے دوست کے گھر گیا اور اس نے مجھے دعوت دی تو اس کا گھر وہاں پر تھا جہاں پر نائلہ پہلے رہتی تھی۔ نائلہ کے گھر کے قریب ہی میرے دوست کا گھر واقع تھا۔ جب میں یہاں گیا تو مجھے لگا کہ مجھے نائلہ کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے تاکہ اس عورت کا جھوٹ جان سکوں، یا پھر اگر وہ سچ کہہ رہی ہے تو مجھے نائلہ کو چھوڑنے کے لیے جواز مل جائے گا، کیونکہ میں اس سے تنگ آ گیا تھا، اور اس کی بہن سویرا سے بھی میں بہت الجھ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ مجھے نائلہ کے بارے میں اسی محلے کی بزرگ عورتوں سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ جب میرے دوست نے یہ سب کچھ سنا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، تمہاری شادی کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ عرصہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوشگوار طریقے سے گزارا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بھی جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ اب وہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے، تمہارے گھر کا فرد ہے۔ اگر تم اس کو چھوڑو گے یا پھر اس کے ماضی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو گے تو تمہیں دکھ ہوگا، پھر لوگ تم پر باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ اس کی بیوی بد کردار ہے، اس لیے اس بات کو یہیں پر دفن کر دو، اور تمہارے دماغ میں جو بھی خیالات نائلہ کے لیے پیدا ہو چکے ہیں ان کو اپنے ذہن سے نکال دو، یہی بہتر ہوگا۔ میرے دوست آریان نے جب مجھ سے اس طرح کی بات کی تو میں خاموش ہو گیا، لیکن پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ ضرور اس بات میں کوئی حقیقت ہے۔ آریان بھی بار بار مجھے روک رہا تھا، یعنی کہ اس کو بھی میری بیوی کے بارے میں بہت کچھ پتا تھا۔ ہم آفس بھی ساتھ جا رہے تھے، لیکن آج تک اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ ایک دن جب ہم دونوں ساتھ میں لنچ کر رہے تھے اور ہماری لنچ بریک تھی تو میں نے آریان سے ایک ایسا سوال کیا جس کو سن کر وہ حیران رہ گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے مجھے بات بتانے کا وعدہ کر لیا۔ جب ہم دونوں آپس میں لنچ کر رہے تھے تو میں نے اس سے کہا کہ آریان، تم میری بیوی کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہو؟ میں اس کا شوہر ہوں، یہ عرصہ اس کے ساتھ میرا کہاں گزر چکا، اور اب میں اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے، اس کے والدین کو کیا ہوا، اور وہ جو لڑکی اپنے ساتھ لے کر آئی ہے جس کا نام سویرا ہے، وہ لڑکی اس کی واقعی میں بہن ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے نائلہ سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ مجھ پر کئی لڑکیاں مرتی تھیں۔ آریان، تم جانتے تھے کہ یونیورسٹی میں ہیرو ہوا کرتا تھا۔ اچھی سے اچھی لڑکی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن نائلہ سے شادی کر کے مجھے کیا ملا؟ اب تو لوگ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بد کردار ہے۔ تم نہیں جانتے کہ میرے محلے کی ایک بوڑھی عورت نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ اسی نے میرے دل میں شک پیدا کیا ہے، اور جب شک رشتوں میں آ جائے
تو وہ پھر دراڑ بھی پیدا کر دیتا ہے، اور ہمارے درمیان تو پہلے سے ہی دیوار ہے، اور وہ دیوار اس کی بہن سویرا ہے۔ جب میں نے جذباتی ہو کر اپنے دوست آریان سے یہ سب کچھ کہا تو وہ میری پریشانی سمجھنے لگا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت چھوٹا مسئلہ ہے اور اس کا حل بھی نکالا جا سکتا ہے۔ میں تمہیں تمہاری بیوی کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، ایک ایسا وعدہ کہ جب تم حقیقت جان جاؤ گے تو تم اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں کہو گے، اس سے پوچھو گے بھی نہیں، اور نہ ہی اس کو برا بھلا کہو گے، اور نہ ہی اس کو چھوڑنے کا تم کوئی بھی ارادہ کرو گے۔ میں حقیقت جاننے کے لیے کسی بھی حد تک گزر سکتا تھا۔ میں نے فوراً آریان سے کہا کہ مجھے بتاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نائلہ سے کبھی بھی اس بات کا ذکر نہیں کروں گا، ہاں لیکن باتوں باتوں میں اس سے خفا ہونے کا اظہار ضرور کروں گا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت مجھ سے چھپائی۔ میں نے اس سے محبت کی تھی، اس کو اپنی زندگی میں لے آیا تھا، اس کو اپنایا تھا، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا تھا کہ میں اس کی حقیقت جان پاؤں؟ آریان نے کہا تو سنو تم اپنی بیوی کی حقیقت، وہ جو لڑکی تمہاری بیوی کی بہن ہے جس کا نام سویرا ہے، وہ تمہاری بیوی نائلہ کی بہن نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے، وہ تم سے جھوٹ بول رہی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کو اپنے پاس رکھتی ہے، اس کو کھونے سے ڈرتی ہے، کیونکہ وہ لڑکی سویرا تمہاری بیوی نائلہ کی بہن نہیں بلکہ اس کی ناجائز بیٹی ہے۔ جیسے میں نے آریان کے منہ سے یہ بات سنی تو میں بھڑک اٹھا اور میں کہنے لگا کہ آریان، تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ میری بیوی ہے اور میری بیوی کے بارے میں یہ سب کچھ کہنا تمہیں زیب نہیں دے رہا۔ تب آریان نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تم سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوگی، اس لیے میں تمہیں یہ بات بتانے میں شرم محسوس کر رہا تھا، تمہیں سمجھایا تھا کہ اس بات کو رہنے دو، ختم کر دو، اپنی بیوی کی سچائی کے بارے میں سوچو بھی مت، لیکن تمہیں خود کو ہی سکون نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری بیوی اپنے محلے دار کے ساتھ پکڑی گئی تھی، وہ لڑکا بہت گھٹیا تھا، تمہاری بیوی کو استعمال کیا اور شادی سے پہلے ہی اس کو ماں بنا دیا۔ جب یہ ساری حقیقت کھل کر نائلہ کے والدین کے سامنے آئی تو وہ لوگ اس بھری دنیا میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگے، نہ جی سکتے تھے، نہ ہی عزت کی موت مر سکتے تھے۔ کئی عرصہ سے نائلہ اور اس لڑکے کا چکر چل رہا تھا، کانوں کان اس بات کی کسی کو خبر نہ تھی، اس کے والدین نہیں جانتے تھے کہ وہ لڑکا نائلہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور نائلہ بھی نہ جانتی تھی کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہے۔ وہ اس لڑکے سے بے انتہا محبت کر بیٹھی تھی، اس کو اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی، یہاں تک کہ اس کے بغیر کہیں ہی ہر حد پار کر گئی، اور کم عمر میں اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ نہ تو اس نے یہ بات کسی کے سامنے کہی جو کوئی اس کو سمجھاتا، یا پھر خود وہ سمجھ نہ پائی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ لڑکا بہت تیز تھا، اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتا رہا، اس کو دھوکہ دیتا رہا، یہ مسلسل دھوکے میں پھنستی گئی۔ وہ لڑکا اس کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل گیا جہاں سے اس کا نکلنا ناممکن ہو چکا تھا۔ پہلے تو اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہ تھا، کسی کو بھی خبر نہ تھی، لیکن جب معلوم ہوا اور نائلہ کی طبیعت خراب ہونے لگی تو اس کی ماں اس کو ہسپتال لے کر گئی، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیٹی تو ماں بننے والی ہے۔ بس اسی وقت قیامت نائلہ کی ماں پر بہت زور سے ٹوٹ پڑی۔ محلے کی ایک عورت بھی وہیں پر بیٹھی تھی۔ جب نائلہ کے باپ نے یہ ساری حقیقت جانی تو
اس کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ زیادہ وقت جی نہ پایا، 1 ہفتے بعد ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور نائلہ کی ماں بھی اسی اذیت میں مر گئی۔ اس کے بعد نائلہ کے تمام رشتہ داروں نے اس سے رشتہ توڑ دیا، کوئی بھی اس کو دیکھنا پسند نہ کرتا تھا، نہ ہی اس سے بات کرنا گوارا سمجھتا تھا۔ اس کے رشتہ دار بہت زیادہ امیر ہیں اور اچھے لوگ ہیں، ان کی عزت نائلہ کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ وہ لوگ سارے یہ محلہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور کسی نئے علاقے میں آباد ہو گئے ہیں۔ نائلہ اپنے والدین کے گھر میں اکیلی رہ گئی۔ یہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے لاڈ پیار نے اس کو اتنا بگاڑ دیا تھا اور یہ اچھے اور برے کی تمیز بھول گئی۔ پھر جب اس نے اس لڑکے سے کہا کہ اب مجھے اپناؤ، مجھ سے شادی کرو، تو اس لڑکے نے اس کو اپنانے سے انکار کر دیا، اور یہاں تک کہ اس نے کہا کہ یہ بچہ بھی میرا نہیں ہے، میں آج تک اس کو دیکھا تک نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگایا، تو یہ کیسے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتی ہے؟ وہ بھی اس کو اپنانے سے مکر گیا۔ اب اس بات کو کئی عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ لڑکی جس کو یہ بہن بنا کر تمہارے ساتھ جہیز میں لے کر آئی ہے، وہ اس کی بہن نہیں بلکہ ناجائز بیٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتی، نہ ہی حقیقت تم پر عیاں ہونے دیتی ہے۔ جیسے میرے دوست آریان نے مجھے یہ ساری حقیقت بتائی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نائلہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی۔ میں نے جن جن لڑکیوں کو استعمال کر کے چھوڑ دیا تھا، شاید یہ مجھے اسی کی سزا مل چکی تھی، اور میری بیوی مجھے استعمال شدہ ملی۔ میری زندگی بہت اذیت میں گزری۔ جب حقیقت کے ساتھ مجھے خاموش رہنا پڑا اور نائلہ کے فریب کو برداشت کرنا پڑا تو میرے لیے زندگی بہت تنگ ہو گئی۔ مجھے کہیں سکون نہ آتا تھا، ہر وقت میں عجیب و غریب معاملات میں پھنسا ہوا رہتا تھا۔ میں اس کے ساتھ گزارا کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ نہ پتا تھا کہ نائلہ میں اور ایک بھی حقیقت چھپی ہوئی ہوگی جس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہ ہوگا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ لڑکی نائلہ کی واقعی میں بیٹی ہوگی، لیکن اصل حقیقت تو مجھ پر اس دن کھلی جب میں نائلہ سے ناراض ہو کر نائلہ اور اس کی بہن سویرا کو کمرے میں ہی بند کر کے چلا گیا۔ جب میں اس سے کہہ رہا تھا کہ اپنی بہن کو دوسرے کمرے میں بھیجو اور اس نے میری بات نہ مانی تو مجھے شدید غصہ آیا۔ میں پہلے اس کی حقیقت جان چکا تھا، وہ جس میں آر کی تھی، مجھے سب کچھ پتا چل چکا تھا، تو پھر میں کیسے یہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا؟ بس اس لیے میں نے رات کو دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ساری رات مجھے سکون ہی نہ آیا۔ صبح ہوئی تو میں ناشتہ کر کے اپنے آفس چلا گیا۔ پورا دن میرا اذیت میں گزرا۔ میں جانتا تھا کہ میں ان دونوں کو بند کر کے آیا ہوں۔ مجھے لگا کہ مجھے جانا چاہیے۔ جب دوپہر میں کھانے کے لیے بریک دی گئی تو میں نے سوچا کہ میں جاؤں اور ان دونوں کا کمرہ کھول کر آؤں، لیکن میری ہمت نہ ہوئی۔ میں نائلہ کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اپنی محبت کو لاحاصل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی اور اس حقیقت کو مجھے تسلیم کرنا تھا۔ میں نے لنچ کیا، آریان کے ساتھ باتیں کی اور آریان کو کچھ بھی نہ بتایا کہ میں کیا کر کے آیا ہوا ہوں۔ اس کے بعد میں نے آفس کا کام کیا، شام کو گھر لوٹا۔ جیسے میں گھر لوٹا تو میں نے فوراً آ کر ان کے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا۔ پہلے سوچا کہ مجھے یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہیے تاکہ نائلہ سے میری جان چھوٹ جائے، میری بدنامی نہ ہو، کیونکہ اب نائلہ کی یہ حقیقت کھلنا شروع ہو گئی تھی۔ لوگ مجھ سے نائلہ کے بارے میں بار بار سوال کرتے تھے۔ مجھے اذیت ہوتی تھی جب میں بتاتا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، میں نہیں جانتا
حالانکہ وہی حقیقت ہوتی تھی جو لوگ کہہ رہے ہوتے تھے۔ خیر نہ چاہتے ہوئے میں دروازے کے پاس گیا اور دروازہ کھلا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ میں جس لڑکی کو نائلہ کی بہن سمجھ رہا تھا، اس لڑکی کے بارے میں مجھے میرے دوست نے کہا تھا کہ یہ نائلہ کی ناجائز اولاد ہے، اس کی بیٹی ہے، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی کھل کر میری آنکھوں کے سامنے آئی تھی۔ وہ نہ تو نائلہ کی بہن تھی اور نہ ہی نائلہ کی بیٹی تھی، بلکہ وہ لڑکا تھا جو نائلہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ میں کہنے لگا کہ نائلہ، تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا، تم یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے مجھ سے بولا یہ لڑکی تمہاری بہن ہے، حالانکہ حقیقت تو کچھ اور تھی، اور اب تو یہ لڑکا ہے۔ میں نے اس کو آج اس کے اصلی روپ میں دیکھ لیا ہے۔ اب مزید تم مجھ سے اور بھی زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتی، نہ ہی تم مجھ سے اب اور حقیقت کو چھپا سکتی ہو۔ آج ساری کی ساری حقیقت تمہیں مجھے اپنی زبان سے بتانا ہوگی۔ یہاں تک کہ نائلہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ لڑکا بھی رونے لگا۔ ہم دونوں جب بات کر رہے تھے، پہلی بار وہ لڑکا وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا۔ تب جو بات مجھے نائلہ نے بتائی، اس کو سن کر میں حیران رہ گیا۔ نائلہ نے کہا کہ کئی دنوں سے میں سوچ رہی تھی آپ کو حقیقت بتاؤں۔ میں جانتی تھی کہ یہ حقیقت ایک دن کھل کے آپ کے سامنے آئے گی۔ میں جتنا بھی چاہوں اس کو چھپانے کی کوشش کروں، لیکن نہیں چھپا سکتی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہ میری بہن نہیں ہے، بلکہ یہ لڑکا ہے، اور یہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ میں حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم اب بھی مجھ سے جھوٹ بولو گی مجھ سے؟ تب اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میں تمہیں سچ ہی کہہ رہی ہوں، یہ میری دوست کا بیٹا ہے۔ میرے والدین کا تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جو میں نے بتایا تھا وہ بالکل سچ ہی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ میری دوست بغیر شادی کے ہی ماں بننے والی تھی، اور وہ بہت بڑی مصیبت میں بھی پھنسنے والی تھی۔ اگر میں اس کا یہ الزام اپنے سر نہ لیتی تو شاید اس کے والدین اس کے غم میں مر جاتے، اس سے کوئی شادی نہ کرتا۔ مجھے پتا تھا میری قسمت میں جو کچھ ہوگا میں برداشت کر لوں گی، لیکن میری دوست برداشت نہ کر سکتی، اور اس کا یہ الزام میں نے اپنے سر لیا، اور اس کو آج تک میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ بس یہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی، چاہے آپ تو ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں، یا پھر میری دوست بھی زندہ ہے، اس سے آپ تصدیق کروا لیں۔ میں اپنی دوست کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ میں اس کی زندگی کو بچانے کے چکر میں اپنی زندگی کو برباد کر دی۔ اس بارے میں مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا آپ سے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر آپ یہ حقیقت جان جائیں گے تو کبھی بھی میرے دوست کے بیٹے کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ سب کچھ میں نے ہی کیا تھا۔ صرف میں اپنی دوست کو بچانا چاہتی تھی، لوگوں کو تنگ نظری سے، لوگوں کی باتوں سے، الزامات سے، اور اس وقت سے جب لوگ اس کو بار بار ٹھکرائیں اور اس کے لیے عجیب و غریب رشتے آئیں۔ جب میری بیوی نائلہ نے مجھ سے یہ ساری بات کی تو میں حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کتنی نیک اور پاکیزہ ہے۔ اس نے ایک انسان کو بچانے کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، اپنے اوپر کئی قسم کی باتیں برداشت کی، لیکن اپنی دوست پر اس نے آنچ نہیں آنے دی۔ میں نائلہ کے قریب گیا، اس کے جا کر میں نے آنسوؤں کو صاف کیا اور کہا کہ تمہیں مزید مجھے گواہی دینے کی ضرورت نہیں، میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ میں تمہیں شک کی نظر سے دیکھا، لوگوں نے مجھے تمہارے بارے میں
بہت ہی عجیب و غریب بتایا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید ماضی میں کیے گئے گناہوں کی سزا مجھے تمہاری صورت میں مل رہی ہے، لیکن اب یقین ہو گیا ہے کہ واقعی میں تمہارے قابل نہیں تھا۔ تم بہت نیک کردار اور نیک سیرت لڑکی ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے تمہارا ساتھ دیا۔ بس میں چاہتا تھا کہ تم اس کو ایک حد تک رکھو۔ میاں بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، میں تمہیں وہی حقوق سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن تم نہیں سمجھتی تھی۔ تب نائلہ نے کہا کہ میں جانتی تھی آپ جو بھی کہنا چاہ رہے ہوتے تھے میں اسی وقت سمجھ جاتی تھی، لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہماری اتنی جلدی اولاد ہو جائے اور پھر آپ مجھ سے بولیں کہ میں اپنی اولاد پر توجہ نہیں دے پا رہی اور اس بہن پر زیادہ توجہ دے رہی ہوں۔ بس یہی سوچ کے میں نے اپنے آپ کو رو کے رکھا۔ آپ بالکل بھی نہیں جانتے کہ میرا کتنا دل کرتا تھا آپ کے قریب آنے کے لیے۔ آپ کے بارے میں ہر وقت ہی سوچتی رہتی تھی، خوابوں میں اور خیالوں میں آپ کے حسین خواب دیکھتی رہتی تھی، لیکن حقیقت میں بالکل بھی ایسا کچھ نہ کر سکتی تھی۔ میں نے میری وجہ سے آپ کو جتنی بھی تکلیف ہوئی ہے میں اس سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے آپ کا دل دکھایا، آپ کے لیے اچھی بیوی ثابت نہ ہوئی، میں آپ سے تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ یہ کہتے ہی نائلہ نے مجھے زور سے گلے لگایا، بلکہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر خوب رویے روئی لگ رہا تھا کہ جیسے آنسوں سے ایک ساتھ غم بہہ گئے ہوں۔ ہم بالکل خوشگوار ماحول میں آ چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے برسات کے برسنے کے بعد پودے نہا کر صاف ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے گلے لگ کے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے بھی سارے کے سارے غم ختم ہو گئے ہوں اور ہم خوشیوں میں قدم رکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور میں نے نائلہ کے دوست کے بیٹے کو اپنا نام دیا۔